بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہر طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں شدید پانی کی قلت ہو گئی۔ کافی عرصے سے مکہ میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 برس تھی۔ اس وقت مکہ کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ اگر وہ لوگ کوئی کام کرنا چاہتے تو پھر وہ ایک بڑا برتن لاتے اور اسے کسی جانور کے خون سے مکمل بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بڑے برتن میں مکہ کے معزز اور بزرگ لوگ اپنا ہاتھ ڈبو کر اپنے کام کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی اور مکمل طور پر خشکسالی ہو گئی تو پھر مکہ کے لوگوں نے اپنی روایت کو دہراتے ہوئے ایک بڑا برتن لیا اور پھر اسے کسی جانور کے خون سے مکمل طور پہ بھر دیا۔ پھر اس خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھانے لگے کہ مکہ میں پانی کی شدید قلت ہو گئی ہے، ہمارے مال مویشی یہاں تک کہ اب ہمارے خاندان کو اس خشک سالی کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم سب خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر اللہ سے فریاد کریں گے کہ وہ ہمیں بارش کی رحمت سے نوازے، اور جب تک اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا نہیں سن لیتے اس وقت تک ہم خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑے رہیں گے۔ پھر سب لوگ مل کر اس رات خانہ کعبہ شریف پہنچنے کی تیاری کرنے لگے۔ ساتھیوں، ان قسم کھانے والوں میں ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مبارک بھی شامل تھے۔ جب ان کے چچا ابو طالب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نکلتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے پاس جا کے پوچھا کہ چچا جان، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو چچا ابو طالب نے فرمایا کہ اے میرے بچے، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا شہر مکہ سوکھا پڑ گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا معاملہ بتا دیا، اپنی روایتی قسم کا بھی ذکر ان سے کیا۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ جس پر ان کے چچا ابو طالب نے فرمایا، نہیں بیٹا، میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ وہاں سب بڑے لوگ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا، پیارے چچا، مجھے بھی لے کے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب جو کہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے تو وہ مزید انکار نہیں کر سکے اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے پہ راضی ہو گئے۔ جب مکہ کے باقی لوگوں تک اس قسم کا پتہ چلا تو وہ لوگ بھی کعبے کی طرف روانہ ہو گئے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبے کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ دوستوں، وہ 32 لوگ جنہوں نے خون سے بھرے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی، وہ کعبے کے بالکل پاس جا کے کھڑے ہو گئے، جن میں حضرت ابو طالب کا بھتیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کعبے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ بزرگ لوگ حضرت ابو طالب سے بولنے لگے، اے ابو طالب، تم اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تم جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ پیارے نبی اپنے چچا کا حکم مانتے ہوئے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ پھر ان تمام 32 لوگوں نے اپنی قسم نبھاتے ہوئے کعبے کی دیوار کو پکڑا اور دعا شروع کی۔ ساتھیوں، تمام لوگوں کو دعا کرتے کرتے پوری رات گزر گئی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ سورج طلوع ہو گیا لیکن بزرگوں نے دعا نہیں چھوڑی۔ وہ 32 لوگ دعا مانگتے جا رہے تھے، دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی اور وہ تمام لوگ اب پسینے سے شرابور تھے۔ ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کے گرنے لگے۔ ابھی یہ سارا معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے آ کر ابو طالب کا پیچھے سے کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، جس پر ابو طالب نے غصے سے بولا، محمد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا حضور، آپ مجھے بھی آنے دیں، میں آؤں گا تو اللہ پاک ضرور بارش برسائیں گے۔ جس پر ابو طالب نے کہا کہ ہم 32 لوگ رات سے فریاد کر رہے ہیں، تم 9 سال کے بچے کی دعا اللہ کیوں سنے گا؟ جاؤ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کا حکم مانتے ہوئے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ ساتھیوں، ایک بار پھر سے ان 32 لوگوں نے اپنی دعا کو جاری کرتے ہوئے اللہ سے فریاد کی۔ اس طرح 2-3 گھنٹے مزید بیت گئے لیکن دعا کا جواب نہیں ملا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر ابو طالب کو پکڑا۔ یہ دیکھ کے چچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور بولا، اے محمد، تم پھر سے کیوں آئے ہو؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا، چچا جان، میں کوئی پانی مانگنے نہیں آیا، میں آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا کا پسینہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر ابو طالب آپ دیدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر اپنے چچا سے کہا، چچا مجھے بھی آنے دیں، میں ایک ایسا کام کروں گا جس سے اوپر والا پانی برسا دے گا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کچھ بولتے ہیں، ان 32 لوگوں میں سے ایک بزرگ نے آپ کی یہ بات سن لی
اور زور سے کہا اے مکہ کے لوگوں پانی آ گیا، جس پر سب نے کہا اے پاگل بزرگ پانی کدھر آیا ہے، یہاں تو سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ محمد بول رہا ہے کہ میں ایک ایسا کام کروں گا جس سے پانی آ جائے گا۔ بزرگ کی یہ بات سن کر وہ تمام لوگ کہنے لگے اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور لوگوں سے کہا آپ سب یہاں کیا کر رہے تھے، جس پر لوگوں نے کہا ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت میں کہاں تھا، تو لوگوں نے کہا آپ ہمارے پیچھے کھڑے تھے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس وقت میں پیچھے تھا تو آپ پانی مانگ رہے تھے، اب میں آگے آ جاتا ہوں اور آپ سب پیچھے چلے جائیں۔ یہ سن کر 32 میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، لیکن 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے ہم مکہ کے بزرگ پیچھے اور یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگی اے مکہ کے لوگوں تم پیچھے چلے جاؤ، اگر اب میں پیچھے چلا گیا تو مکہ میں کبھی بھی پانی نہیں آئے گا۔ اتنا بول کر آپ پیچھے جانے لگے تو وہ 20 لوگ جو پہلے ہی پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے ان 12 لوگوں سے کہا کہ پیچھے چلے جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب بھی قحط سالی سے مر جائیں گے، جس پر وہ 12 لوگ بھی پیچھے چلے گئے۔ اب ان تمام لوگوں نے کہا محمد تم اللہ سے ہمارے لیے پانی مانگو، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ سب نے اللہ سے پانی مانگا لیکن نہیں ملا، آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اللہ سے پانی مانگوں تو کیا فرق رہے گا آپ کی اور میری دعا میں، آپ سب دیکھتے جائیں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بولنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا تھوڑا سا چہرہ مبارک اٹھایا، جس کے بعد آسمان پہ بادل آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا اور آسمان کی طرف کیا تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور یا محمد بولنا شروع ہو گئے اور خوشی سے اپنے گھروں کی طرف جانا شروع ہو گئے، جس پر آسمان سے آواز آئی اے نبی آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیوں اٹھایا، آپ صرف اپنی انگلی سے ہمیں اشارہ کر دیتے۔